ٹھنڈی کے دنوں میں بڑی مشکل ہوتی ہے لوگوں کو غسل کرنے میں، ٹھیک ہے نہیں؟ رات کو اگر غسل کی ضرورت پڑی تو فجر کی نماز بھی گئی، تھوڑا سا سورج نکلنے دے اور اسی طرح کرتے کرتے زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، غسل جب واجب ہو جائے تو غسل کرنے میں تھوڑا جلدی کیجیے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر جنبی ہو، ہے کہ نہیں؟ لہذا جب غسل جنابت لاحق ہو جائے تو برداشت کرتے ہوئے کہ ٹھنڈی ہے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں بھی بڑا ہی اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ پاکی صفائی کی طرف آپ توجہ اور دھیان دیں۔ ویسے لیٹ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جلدی کریں۔ ایک روایت ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو ہریرہ کی گزر ہوئی ایک گلی سے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے پیٹ پھیر کر کے چھپکے سے گھر چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے تعجب کے اندر پڑ گئے کہ ابو ہریرہ نے مجھے دیکھا اور پھر واپس پلٹ گئے، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ آتے، ملاقات کرتے، پھر اس کے بعد چلے جاتے۔ بعد میں تھوڑی دیر بعد آئے حضرت ابو ہریرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ابو ہریرہ ابھی تو آ رہے تھے، مجھے دیکھ کر کے بھاگ کیوں گئے؟ کیا کہ اللہ کے نبی، میں جنبی کی حالت میں تھا، میں نے پسند نہیں کیا کہ ایسی حالت میں آپ سے ملاقات کروں، ایسی حالت میں آپ سے ملاقات کروں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم لا ینجس، مسلمان ناپاک نہیں ہوتے۔ وقتی طور پر تو ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو ناپاکی سے کفر، جو ناپاکی ہے اس سے مسلمان ناپاک نہیں ہوتے، وقتی طور پر ہوتے، پھر وہ طہارت ہو جاتی ہے۔ اس سے ایک طرف اور یہ اشارہ ملا کہ جنبی چاہے مرد ہو یا عورت سلام کلام مصافحہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو طہارت کے مسائل کے اندر کس طرح سے غسل کریں گے، غسل جنابت کیا طریقہ ہے، قرآن و سنت کے مطابق جانتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 257 نمبر کی حدیث، راوی حدیث حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماء للغسل، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا غسل کرنے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، فغسل یدیہ مرتین او ثلاث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھویا، ہاتھ کی ہتھیلی کو دھویا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، ثم افرغ شمال وغسل مذاکر، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں ہاتھ سے پانی لے کر کے بائیں ہاتھ میں ڈالا اور بائیں ہاتھ میں پانی لے کر کے اپنے شرمگاہ کو دھویا، ثم غسل مذاکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شرمگاہ کو دھویا، پاک صاف کیا، ثم مسح علی الارض، پھر اپنے ہاتھوں کو زمین پر رگڑا، پھر اس کے بعد اس کو دھو دیا، ثم مضمض، پھر اس کے بعد کلی کیا، ثم استنشق، اور پھر اس کے بعد استنشاق یعنی ناک میں پانی چڑھایا، ثم غسل وجهه، پھر اپنے چہرے کو دھویا، ثم غسل یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پہلے دائیں ہاتھ پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ، ثم سائر البدن، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے بدن پر پانی کو ڈالا، ثم، پھر اپنے جگہ سے ہٹے، مکانہ، ثم غسل بقدمین، اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں پیروں کو دھویا۔ بخاری کی یہ روایت حدیث نمبر 257، اور اس طرح کی بہت مختلف روایتیں ہیں، کئی ایک روایت اس کے اندر کیا ہے کہ ہاتھ دھونے کے بعد سر پر پانی ڈالا، جبکہ دوسری روایت کے اندر ہے وَوَضُوءُ لِلصَّلَاةِ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
نماز کی طرح وضو بنائے، جس طرح سے نماز میں وضو کی جاتی ہے اسی طرح سے وضو بنائے۔ چلیے مختلف اور بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، نسائی ہو، ترمذی، ان کے اندر جو مختلف روایات آئی ہیں ان میں سے ساری روایتوں کی ترتیب بات ہم بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے غسل کیا جائے۔ غسل جنابت کے لیے سب سے پہلے نیت ہونا ضروری ہے، یہ تو ہر کوئی جانتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور زبان سے ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیت ہے آپ غسل خانے کے اندر جا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیجیے، اس کے علاوہ کوئی دعا نبی اور صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے۔ غسل کے لیے کوئی الگ سے دعا نبی اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ جو چیزیں نبی سے ثابت نہیں وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کچھ دعا پڑھتے ہیں مگر وہ ثابت نہیں۔ غسل خانے کے اندر گئے، پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیجیے، پھر اس کے بعد اپنے شرمگاہ کو دھوئیے اور جہاں جہاں گندگی لگی ہوئی ہے اس کو آپ مکمل طور پر پاک و صاف کر لیجیے۔ صاف کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو زمین پر تو مٹی تو ہے نہیں تو صابن سے آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لیجیے۔ پھر اس کے بعد آپ جس طرح سے نماز کے لیے وضو بناتے ہیں سیم اسی طرح سے آپ وضو بنا لیجیے، مکمل وضو بنائیے اور سر کے مسح، کان کے مسح کے بعد پیر کی جو دھونے کی باری ہے، اگر آپ کے غسل خانے کے اندر اس طرح سے ہو کہ پانی نکل کر کے بہہ کر چلا جاتا ہو تو آپ پیر کو دھوئیے، اور اگر نہیں ڈاؤٹ ہو رہا ہو کہ پانی نکلتا یا نہیں نکلتا یا چھینٹے پڑے تو آپ پیر کو رہنے دیجیے، پیر کو رہنے دیجیے۔ پھر اس کے بعد 3 لب پانی لے کر کے سر پر ڈالیے، 3 لب پانی سر پر ڈالیے اور بالوں کو اچھی طرح سے بالوں کی جڑ تک پانی کو پہنچائیے۔ عورتوں کو اس کی طرف زیادہ توجہ دینا چاہیے کیونکہ ان کا مال گھنا ہوتا ہے۔ ایک اور چیز، عورت کا اگر بال اچھی طرح سے بندھا ہوا ہو، سخت طور پر بندھا ہوا ہو تو کھولنے کی ضرورت نہیں۔ 3 لب پانی لے کر کے بالوں کی جڑ تک اگر وہ پانی پہنچا دے تو پھر بال کھول کر کے دھونے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر شک ہو رہا ہو اس میں بھی تو وہ مکمل بال کو کھول کر کے دھوئے، تو بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچائیں۔ پھر اس کے بعد پانی کو سر کے دائیں طرف پہلے بہائیں، سر کے دائیں طرف 3 مرتبہ پہلے پانی کو بہائیں، پھر اس کے بعد سر کے بائیں طرف 3 مرتبہ بہائیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ دایاں اور بایاں سے مراد کیا ہے؟ دایاں کندھا ہے اس پر پانی بہائیں اور بایاں کندھے پر اس کے بعد پانی بہائیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ سر ہی پہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سر کے اندر پانی بہایا، پورے بدن کو مسل کر کے رگڑ کر کے دھوئیں، پورے بدن کے اندر اچھی طرح سے پانی بہائیں، پھر اس کے بعد اپنی جگہ سے ہٹ جائیں اور ہٹنے کے بعد اپنے پیر کو دھو لیں۔ یہ ہے غسل جنابت، یہ ہے غسل جنابت۔ اب ایک چیز اور، ہمارے باتھ روم کے اندر تو باکٹ بھی ہوتا ہے، شاور سے بھی پانی آنے لگتا ہے، کوئی سوئمنگ پول کے اندر نہاتا ہے، کوئی ندی کے اندر نہاتا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو دیکھیے، چاہے اوپر سے پانی گر رہا ہو تو آپ جو ہے، اب وہ پانی تو دایاں بایاں نہیں ہو سکتا ہے تو آپ تھوڑا دایاں بایاں ہو جائیں، پہلے بائیں طرف بھگائیں، پھر اس کے بعد بائیں سائڈ کے اندر بھگائیں۔ سوئمنگ پول کے اندر ہو جہاں پر پانی ٹھہرا ہوا ہو تو آپ ڈائریکٹ اس کے اندر نہ جائیں، بلکہ پورا پاک و صاف ہو جائے، گندگی کو ہٹا دیں، دور کر لیں، وضو بنا لیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ سوئمنگ پول یا ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر جائیں۔ اسی طرح سے بہ رہا ہو پانی، اس کا خود ہی حکم وہی ہے کہ آپ پانی کے باہر گندگی کو صاف کر لیں، پاک و صاف کر لیں، پھر اس کے بعد اندر جائیں۔ اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ غسل خانے کے اندر ایک چیز میں بھول گیا، پردہ ہونا نہایت ہی لازم اور ضروری ہے۔ غسل کے وقت پردہ ہونا نہایت ہی لازم اور ضروری ہے۔ بخاری کی روایت 260 نمبر کی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ کیا اور اس کے اندر نبی علیہ السلام نے غسل فرمایا۔ اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ غسل خانے کے اندر کپڑا پہن کر کے نہائیں یا کپڑا نکال کر کے نہائیں۔ بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ دیکھیے، اس مسئلے کے اندر بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے شرمگاہ کے اندر کپڑا ہو، بہتر طریقہ یہ ہے۔ اور شرمگاہ کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں، اس کو بھی یاد رکھیں، ایک ستر خفیفہ اور ایک ستر غلیظہ۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ستر خفیفہ کہتے ہیں کمر سے لے کر کے گھٹنے تک،
یہ سطر خفیفہ ہے، اور سطر غلیظہ کیا ہے؟ آگے اور پیچھے کا حصہ، بس اتنا۔ تو اگر واش روم کے اندر یا پھر غسل خانے کے اندر نہا رہے ہو تو سطر غلیظہ یعنی آگے اور پیچھے کا ڈھکا ہوا ہو، اتنا کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی کپڑا نکال کر کے نہائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بخاری کے اندر ایک باب ہی باندھا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ غسل خانے کے اندر کپڑے اتار کر کے نہانا۔ پھر اس کے تحت ایک حدیث کو لائیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ لائق ہے کہ اس سے حیا کیا جائے، زیادہ لائق ہے کہ اس سے حیا کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے منع اس سے نہیں کیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کپڑا رکھ کر کے نہائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اچھا ہے، اور اگر کوئی کپڑا اتار کر کے نہائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اب اس غسل کے پہلے جو ہم نے وضو کیا ہے، غسل کمپلیٹ ہو گیا، بعد میں وضو بنانے کی ضرورت نہیں، اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے پہلے وضو کیا، پھر نہائے، پھر اسی وضو سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ نماز پڑھی۔ تو اس غسل سے، وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وضو نہیں بنائے اور اگر آپ نے نہا لیا تو پھر نہانا کافی نہیں ہے۔ جس غسل کے اندر وضو نہیں، اس غسل کے اندر نماز نہیں۔ ہاں، اگر آپ نے وضو بھی بنایا، غسل بھی کیا، تو اس کے تحت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے صرف غسل کیا، وضو نہیں بنایا، تو آپ کو نماز کے لیے الگ سے وضو بنانا پڑے گا۔ اب ایک اور مسئلہ، ٹھیک ہے ہم نے وضو بنا لیا، نہاتے وقت جو ہے تھوڑا بہت کپڑا بھی رکھ لیا، ٹھیک، بدلتے سمے ہم نے پورے کپڑا کو اتار دیا، پھر اس کے بعد نیا کپڑا پہنا، تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صرف بدن سے کپڑا نکل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، جب تک کہ نواقض وضو کے اندر کوئی میں سے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے وضو بنا لیا، پھر اس کے بعد آپ کپڑا نکال کر کے نہا رہے ہوں اور آپ کا ہاتھ اگر نواقض وضو میں ٹچ نہیں ہوتا ہو تو آپ کا وضو ٹوٹے گا نہیں، اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صرف ایک کپڑا تبدیل کرنے سے یا کپڑا نکل جانے سے، آپ واش روم کے اندر ہیں، وضو آپ نے بنا لیا، غسل آپ کر رہے ہو اور آپ اپنے ہاتھ کو کمر سے لے کر کے گھٹنوں تک نہیں داخل کر رہے ہو، تو پھر آپ کا وضو برقرار ہے، آپ کا وضو باقی ہے، آپ اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے غسل کا طریقہ۔